صورت ایسی کیوں بن رہی ہے؟ وہ پروسیس کو دیکھ سکتی ہے لیکن اس کی حکمت کو کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ یہی ہے کہ اولی الالباب کے لیے ہم نے زمین میں کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا درخت بھی آپ کے اوپر حجت کو تمام کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کوئی خدا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو ان سب کو بنا کون رہا تھا؟ ہاں، خود وجود بشر، خود وجود انسان کہ 5 منٹ کے لیے بندہ خود کو آئینے میں دیکھے، یہ شکل، یہ صورت، یہ بناوٹ، یہ نازک پن، یہ سب کچھ کس نے بنایا انسان کو؟ کہ کون سی چیز کہاں، کتنا عدل ہے، کتنا عدل ہے انسان کے وجود میں۔ کوئی چیز اضافی نہیں ہے۔ آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، کڈنیز 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، سب 2 کر کے دیا۔ کبھی سوچا زبان ایک کیوں دی؟ دل ایک کیوں دیا؟ ہر چیز خدا نے جو انسان کے وجود میں رکھی ہے وہ عدالت کے بنیاد پہ رکھی ہے۔ اب وہ کیونکہ بتاتا ہے کہ میں خدائے عادل ہوں، میں نے نظم رکھا ہے تمہارے وجود میں، تو کیسے ممکن ہے وہ بدن میں تو عدالت کو رعایت کرے، بدن میں تو عدالت کا خیال کرے، لیکن جب کوئی ہادی دے تو وہ ہادی عادل نہ دے؟ یہ نظم ہے، یہ ضبط ہے۔ کیسے ممکن ہے پروردگار عالم لوگوں کو کنفیوژن میں رکھے، جبکہ بدن کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا، کھانے پینے کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا۔ پورا کائنات جو خدا نے بنائی ہے ایک نظم کے تحت بنائی ہے۔ میں نے شاید پہلی اور دوسری مجلس میں کہا تھا کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو کہ ہادی کون ہے؟ میں نے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے؟ اور یہ بول دے کہ تمہاری مرضی، جسے چاہو اپنے آپ میں سے کیا بنا دو؟ اولی الامر منکم ہے نا، تم میں سے کوئی کیا ہوگا؟ اولی الامر ہوگا۔ یہاں چھوٹا سا محلہ، اس کی الیکشن ہو تو جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک ملک کا حال کیا بنا ہے سب کے سامنے، اور خدا تو اولی الامر کی باتیں کر رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ عرب جو قبیلوں میں، عشیروں میں، تعصبات میں بٹا ہوا ہے، وہ عرب ہر کسی کو اولی الامر مان لیتا؟ مطلب یہ تو جھگڑے والی بات ہو گئی نا کہ خدا فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑے، اور تا قیامت آج تک مسلمان لڑ رہا ہے کہ اولی الامر کون ہے۔ تو خدا اس کا قصور کس کے اوپر جاتا ہے اگر تو ہمارے اوپر چھوڑ رہا ہے، جبکہ تو خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا۔ بندے کو شادی بھی کرنی ہو تو پتہ نہیں لگتا کہاں کرے، یہ تو اولی الامر کی بات ہے۔ بندے کو کاروبار کرنا ہو تو کنفیوز ہے، بندہ کوئی دکان پہ ایک جوتا بھی لینے جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے رنگ کون سا لوں، ایک شرٹ لینے جاتا کنفیوز ہو جاتا ہے پہنوں تو کون سی پہنوں۔ یہ تو اولی الامر کی بات ہے نا۔ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنی سنتوں کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ آدم کو تو نے چنا، نوح کو تو نے چنا، شیش کو تو نے چنا، ابراہیم کو تو نے چنا، اسحاق کو تو نے چنا، یعقوب کو تو نے چنا، 1,01,000 کم 24,000 نبیوں کو چن رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے اپنی سنت کو بدل دے اور کہے اب تیری مرضی جسے چاہے چنو؟ یہیں سے نظام میں جو دراڑ پیدا ہوئی، یہی مبدأ اختلاف بنا مسلمانوں میں، وہیں سے جنگیں چلی، وہیں سے قتل و غارت بنا، وہیں سے بے ادبیاں شروع ہو گئیں کہ وہ خدا کہے یہ دین جو اعلیٰ ترین دین ہے، یہ دین جو پوری دنیا میں فتح پائے گا، یہ دین جو مکمل ترین دین ہے، اس دین کی شان میں مسلمان قصیدے پڑھے، لیکن جب دیکھے تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل مسلمان نظر آئے، پستیوں میں مسلمان نظر آئے، اقتصادی عنوان سے، اخلاقی عنوان سے، ہر اعتبار سے آج مسلمان پستیوں میں ہے۔ تو پھر انگریز کو حق ہے نا یہ انگلی اٹھانے پر، یہ کیسا دین تھا؟ دین جو تجھے فتح دینے کے لیے آیا تھا، جو تجھے فضیلت دینے کے لیے آیا تھا، جو اقوام عالم کے لیے رول ماڈل تھا کہ آج دنیا کو بتا سکو کہ یہ بہترین دین ہے اور اس دین میں ہم بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کا حال بتا رہا ہے کہ ان کا ماضی اچھا نہیں تھا۔ ماضی کیسے اچھا ہوتا؟
جب انسان اپنے فیصلے اپنی عقل کے مطابق کرے اور خداوندی عقل کو چھوڑ دے. ابتداء خلقت سے جھگڑا یہی تھا. ابتداء خلقت سے شیطان اور خدا کا جھگڑا کیا تھا؟ اللہ کہتا تھا میرے کینڈیڈیٹ کو مانو، شیطان کہتا تھا تیرے کینڈیڈیٹ کو نہیں مانوں گا. حابیل اور قابیل کا جھگڑا کس بات پہ تھا؟ کہ اللہ نے اس کو فضیلت دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اسی طرح نیچے آ جائیے، اولاد انبیاء میں بھی جھگڑے چلے ہیں. مسئلہ اسحاق اور اسماعیل کیا تھا؟ یہی مسئلہ تھا یہودیوں کا. اس کی ماں کنیز ہے لہذا نبوت اسے کیوں ملے گی؟ نبوت تو اسحاق کو ملنی چاہیے. کوئی نسل کا جھگڑا. اللہ کہتا ہے میری مرضی، میں جسے چاہوں نبی بناؤں، میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، لوگ حسد کرتے ہیں جو میں نے نسل ابراہیم کو عطا کیا ہے، جو میں نے فضیلتیں عطا کی ہیں. لوگ اس فضیلت پہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے. اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں فضیلت دوں، میں جسے چاہوں اعلیٰ بناؤں. ابھی آپ نیچے آتے جائیں گے وہ نسل اسماعیل میں، نسل اسحاق میں، پھر نسل حضرت اسماعیل میں جب آپ نیچے آتے ہیں وہ عدنانی اور غیر عدنانی، قریشی غیر قریشی، ہاشمی غیر ہاشمی، یہ جھگڑا چلتا ہوا آیا. پھر خود نسل امام حسن میں اور نسل امام حسین میں جب نیچے آتے ہیں تو نوادگان امام حسن میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نوادگان امام حسین سے حسد کیا ہے. پھر اور نیچے آتے ہیں امام موسیٰ کاظم کے سگے بھائی حسد پہ اتر آئے کہ یہ امام یہ کیوں بنیں گے، میں کیوں نہیں بنا. پھر اور نیچے آتے ہیں جعفر کذاب کا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ فضیلت اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا. یعنی بشر کا شروع سے جھگڑا یہی رہا ہے. بنی امیہ سب سے بڑا اعتراض جو بنو ہاشم پہ کرتے تھے وہ ابن زیاد برملا کہتا تھا یہ کیسی بات ہے کہ حاکمیت خدا بنو ہاشم کو دے گا، ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ حق کے حاکمیت بنو ہاشم کو ہے، اولاد علی ابن ابی طالب کو ہے، ہمیں کیوں نہیں؟ کہ ہم عرب نہیں، کہ ہم قریش نہیں، تو یہ حق حاکمیت ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو خدا قرآن میں برملا جواب دیتا ہے کہ میری مرضی میں جسے چاہوں فضیلت عطا کروں. میری مرضی ہے، میں جسے چاہوں ولایت عطا کروں. تجھے بادشاہت لگتی ہے، تجھے نسل پرستی لگتی ہے، تجھے جو لگتا ہے لگتا رہے، میری مرضی ہے. ہاں میں نے جسے یہ مقام عطا کیا ہے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو تم اعتراض کر سکتے.